سودا کے توشہ خاص سے آج میں آپ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف دلوانا چاہتی ہوں۔ ہمارے یہاں خواتین صدیوں سے بے بسی، خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہے، جس نے ان کی نفسیات کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ یہی خواتین جب ماں کے معتبر مقام پر پہنچتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اس جنت کو جو ان کے قدموں کے نیچے ہے، اسے پوری دنیا کو جنت بنانے کے لیے استعمال کریں، وہ اپنے اس عدم تحفظ اور خوف سے ایک ایسا بیٹا پرورش کرتی ہیں جس پر ان کا اختیار کبھی ختم نہ ہو۔ یہی عدم تحفظ ہماری بہت سی بچیوں کو، خواتین کو اس بات کے لیے اکساتا ہے کہ وہ جب بیاہ کر جائیں تو وہ شوہر کو اس کے رشتوں کے بارے میں نہ سوچنے دیں۔ ان تمام مشکلات سے ایک اچھا مرد بہت عزت سے نپٹ لیتا ہے، مگر زیادہ تر لڑکے یا مرد اپنے گھروں میں وہ آواز نہیں رکھتے یا ان کے اندر وہ اخلاقی جرات نہیں ہوتے کہ وہ رشتوں کے اس توازن کو قائم کر سکیں، جس کے نتیجے میں کوئی ایک سائڈ کئی دفعہ سسرال اور کئی دفعہ آنے والی بہو بری طرح پس جاتی ہے۔ بیٹا کماؤ ہو، اچھا ہو تو مائیں یہ سوچتی ہیں کہ لڑکی کو پیس دیں کہ کہیں ان کا اختیار کم نہ ہو جائے۔ بہنیں نت نئی سازشوں کے جال بننے پر آ جاتی ہیں۔ میں سبھی کی بات نہیں کر رہی، لیکن زیادہ تر اسی طریقے سے جو بچیاں یا لڑکیاں آتی ہیں ان کے نزدیک ہوتا ہے کہ سارے ان کے جو پچھلے ہیں وہ زندہ بھی کیوں رہیں، ہم جا کر قابض ہو جائیں اور یہ پورے کا پورا میرا ہے۔ یہ رویہ معاشرے میں انتہا درجے کا عدم استحکام، آنے والی نسلوں میں خرابیوں اور کئی معاشرتی برائیوں کی جڑ بن گیا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے ہمیں ضرور سوچنا ہوگا کہ رازق اللہ کی ذات ہے، عزت اور ذلت صرف اللہ پاک دیتے ہیں۔ ماؤں کو یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ اگر وہ اپنی تربیت پر یقین رکھیں، اپنی ہمت اور سب سے بڑھ کر اپنے رب پر مکمل یقین رکھیں تو ان کی اولاد انشاءاللہ انہیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، اور خدا نخواستہ اگر تقدیر میں یہ بد نصیبی بھی ہے کہ بچے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، تب بھی آپ کا اللہ آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ اسی طریقے سے آنے والی بچیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج وہ جس کو شوہر کہہ رہی ہیں وہ کسی ماں کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ اس کی بہنوں کے خواب جڑے ہیں۔ اگر وہ تدبر سے کام لیں، اگر وہ ان کو ڈیو رسپیکٹ دیں، اگر وہ وقت کا انتظار کر لیں، اگر مطلب وہ اس سفر میں اگر یہ سوچ لیں کہ کچھ وقت گزارنے کے بعد وقت اور نصیب انہیں سب کچھ عطا کر دے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری مشکلات نہیں آئیں گی۔ یہاں پر میں اپنے بیٹوں کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے، ان میں بہت سی صلاحیتیں ہیں، یہ بہت قابل، بہت محنتی، بہت ذہین بچے ہیں، ان میں اللہ کا خوف بھی بہت ہے، مگر ان میں بھی ایک خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی حسین سے حسین کسی پری کو بھی بیاہ کر لائیں تو اپنی ماؤں بہنوں کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں، اور ایسے ہی جب کسی کی بیٹی ان کے گھر آ گئی ہے سب کچھ پیچھے چھوڑ کے، تو ماں بہنوں کے لیے اس پر بھی ناجائز دباؤ نہ بڑھائیں۔ آپ اپنے بڑوں کے احترام کے ساتھ، آپ اپنے لائف پارٹنر کی عزت اور احترام کے ساتھ بہت سے کام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف اور صرف تھوڑی سی اخلاقی جرات چاہیے۔ یہ بہت کمزور مردوں کا شیوا ہے کہ وہ عورت پر گالی گلوچ، طلاق کی دھمکیاں، بیٹی ہوئی تو میں یہ کر دوں گا، تم پیچھے سے کیا لے کے آئی ہو، یا بچیوں کے آنے پر ظلم کی آخری حد کے انہیں ان کے ماں باپ سے نہیں ملنے دینا، گھروں کو تالے لگا کر جانا ہے، یا ان کے جہیز کی چیزوں کو تہس نہس کرنا ہے، یا ان کو ساری عمر بٹھا کر تانے دینے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا پن ہے۔ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت اس میں ہے کہ آپ اپنی ماں کی بھی عزت کریں، اپنی بہنوں کا مان بھی رکھیں،
اور جو کسی کی بیٹی آپ کی بیوی بن کے بہت سے خواب آپ کے ساتھ جوڑے آپ کے گھر میں آئی ہے، اس کو بھی کسی بھی طرح رسوا نہ ہونے دیں۔